أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ 27، 28، 29، 30، 31 5 آیات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ترجمہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ان آیات کا جو خلاصہ اور جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا اور حوا علیہ السلام بھی روئے زمین پر آئیں تو توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی انسانی آبادی کے بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ پیدا کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر مرتبہ میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹی۔ تو ایک ساتھ میں جو بچے پیدا ہوتے تھے بیٹا بیٹی، ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ البتہ جو الگ الگ بچے پیدا ہوتے یعنی ایک مرتبہ کی لڑکی دوسرے مرتبہ کا لڑکا، ایک مرتبہ کا لڑکا دوسری مرتبہ کی لڑکی، اس طریقے سے نکاح ہوتا تھا۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کا آپس میں نکاح حرام تھا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، چونکہ آبادی بڑھانا مقصود تھا اور وہاں حالات ایسے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی کہ ایک مرتبہ کا لڑکا ہو دوسری مرتبہ کی لڑکی ہو، ایک مرتبہ کی لڑکی ہو دوسری مرتبہ کا لڑکا ہو، یہ سلسلہ تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو قابیل ہیں ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی نہایت ہی حسین خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی۔ تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے ساتھ متعین کیا، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی خوبصورت تھی، اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا طے ہوا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دو بچوں کا نکاح کیا جائے، تو قابیل جو تھا اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا میرے ساتھ جو میری بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں نکاح کروں گا، کیونکہ وہ خوبصورت ہے، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا وہ بدصورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ جب یہ معاملہ طول پکڑ گیا اور تنازع کی شکل اختیار کر لی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک صورت اختیار کی تاکہ تنازع ختم ہو جائے۔ تنازع کو ختم کرنے کی یہ صورت اختیار کی کہ آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ یہ جو قربانی ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں، جیسا کہ کافر لوگ اعتراض کرتے۔ جب سے انسانوں نے روئے زمین پر بچنا شروع کیا جب سے یہ قربانی ہے، انسان کی عمر قربانی کی عمر برابر ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور اس زمانے میں قربانی کے پیش کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی اپنی قربانی کی چیزیں، محبوب چیزیں لے جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی مقبول ہوتی تھی
اس کی قربانی کے جانور کو یا نظر و نیاز کو آنے والی آگ اس کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی مردود ہوتی تھی، نامقبول ہوتی تھی، اس کی قربانی ویسی ہی پڑی رہتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو حابیل نے اپنی بہترین چیزوں کو اللہ کے لیے پیش کیا۔ یہ بکریاں بھیڑ دمبے وغیرہ چراتے تھے، تو انہوں نے اپنی قربانی کے لیے بہترین چیز کو پیش کیا اور لے جا کر کے پہاڑ پر رکھا۔ اور قابیل جو تھا اس نے جو ہے بالکل گھٹیا چیز، بالکل ردی گری ہوئی چیز لے جا کر کے اس نے پہاڑ کی چوٹی پر رکھی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو وہ آگ نے جلا دیا، اور قابیل کی قربانی جو چیز تھی ردی قسم کی، گھٹیا قسم کی، وہ اسی طرح رہ گئی وہ چیز۔ اب ان کا غصہ اور بڑھ گیا قابیل کا، کہ مجھ کو جو ہے ان کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قابیل نے حابیل کو وارننگ دی، دھمکی دی کہ میں تجھ کو ضرور ضرور قتل کروں گا۔ تو بھائی نے کیا کہا؟ بھائی کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ تو مجھ کو قتل کرے گا، میں بھی تجھ کو قتل کروں گا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ اگر تو مجھ کو قتل کرے گا میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی ہی عبادت اور قربانی قبول ہوتی ہے۔ میں نے قربانی اللہ کے لیے بہترین پیش کی اور تو نے بالکل گھٹیا قربانی پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اگر میری قربانی قبول کر لی، اس میں جو ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ تمہاری قربانی قبول نہ مقبول ہونے کی کیا وجہ ہے، وہ تو بھی تم غور کرو، فکر کرو، بجائے اس کے کہ تم مجھ کو مارو۔ اور اگر تم مجھ کو مارو گے تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا، اور تو مجھ کو اگر ہاتھ اٹھا کر کے میرے اوپر حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ نہیں کروں گا، میں تیرا پتھر کا جواب میں اخلاق سے دوں گا، کردار سے دوں گا، تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن وہ اتنی بہترین قسم کی بات، نرم گوئی بھی اس کو قبول نہیں ہوئی، اور اس نے پتھر مار کر کے حابیل کو شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا اب اس کی سمجھ میں بات نہیں آنے لگا، میں کیا کروں، یہ لاش پاگل کی طرح کندھے پر اٹھا کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس طریقے سے چکر مار رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، کیونکہ جب قتل آدمی ہو گیا اس کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوا، ارے میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا بلا وجہ، تو اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا میں اس کی لاش کو کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو زندہ کوا تھا اس نے زمین کھودی، کھود کر کے اس کے اندر کوے کو ڈالا اور ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا۔ اب یہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، یہ جانور ہو کر کے اللہ نے اس کو ایسی عقل دی کہ اپنے بھائی کو اس نے زمین میں دفن کر دیا، اور میں اتنا نادان اور بے وقوف کہ مجھ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو زمین کھود کر کے اس کے اندر دفن کر دیتا۔ جب کوے کا اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے بھی زمین کو کھودی اور کھود کر کے اس کے اندر اپنے بھائی حابیل کو ڈالا اور ڈال کر کے دفن کر دیا۔ تو بہرحال کہ کفرانے دفنانے کا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، بلکہ جب سے انسانوں نے روئے زمین پر بود و باش اختیار کی جب سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تمہارے کب یہ میں نے مختصر طور پر واقعہ بیان کیا حابیل اور قابیل کا، جو بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ روئے زمین کا سب سے پہلا قتل، روئے زمین پر سب سے پہلا قتل جو کیا گیا وہ قابیل نے حابیل کو اپنے بھائی کو کیا، وہ بھی کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے۔ جتنے بھی فسادات روئے زمین پر آج ہو رہے سارے فسادات میں سے اکثر و بیشتر حصہ عورت کی وجہ سے۔ زمین، صلاح الدین ایوبی کا مقولہ تھا زن زر زمین، زمین ہے، پیسہ ہے، عورت ہے، ان 3 وجوہات کی وجہ سے روئے زمین پر فسادات پیدا ہو رہے۔ ساری دنیا کا مشاہدہ کیجئے، دولت کی لڑائی، عورت کی لڑائی، یا تو زمین کی لڑائی، ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ کو ملے گی ہی نہیں۔ جہاں بھی قتل ہوگا، جہاں بھی فساد ہوگا، انہی 3 وجوہات کی وجہ سے قتل ہوگا، فساد ہوگا، شر پھیلے گا۔ تو میں نے مختصر طور پر بیان کیا، انشاءاللہ کل ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم۔